نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. حنفی مکتب فکر کے مشہور عالم اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عراق کے شہر بصرہ میں کپڑوں کی تجارت کرتے تھے. کاروبار میں مدد کے لیے امام کے ساتھ ایک نوجوان تھا. ایک مرتبہ امام کسی کام سے باہر گئے تھے تو بہت دیر سے واپس آئے. دن کے اعداد و شمار کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی سی رقم زیادہ کمائی گئی ہے. انہوں نے نوجوان سے پوچھا کہ اضافی رقم کہاں سے آئی؟ اس نے امام کو بتایا کہ جب آپ چلے گئے تو ایک غیر ملکی دکان پر آیا تھا اور کپڑے خریدے تھے تو اس سے میں نے تھوڑی سی رقم زیادہ لے لی ہے. نوجوان کا جواب سن کر امام نے فوراً اسے کام سے نکال دیا. انہوں نے کہا کہ اس غیر ملکی کو تلاش کرے اور اس سے وصول کی گئی اضافی رقم واپس کیے بغیر کام پر نہ آنا. اس کا خیال تھا کہ امام صاحب زیادہ نفع کمانے پر خوش ہوں گے، اس لیے اس نے اس غیر ملکی سے زیادہ رقم لیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھا. میں اب کہاں ڈھونڈوں اور میں اسے کیسے اضافی رقم چکاؤں؟ حادثے سے پریشان ہو کر وہ غیر ملکی کی تلاش میں نکل پڑا. مہینوں کی تلاش کے بعد اس نے اس غیر ملکی سے ایک سڑک پر ملاقات کی. اس معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے نوجوان نے غیر ملکی کو زائد وصول کی گئی رقم واپس کر دی اور واپس اپنے کام پر چلا گیا. سامان کی قیمت زیادہ بڑھا کر جھوٹ اور فریب سے کسی بھی صورت میں صارف کے ہاتھ سے پیسہ اپنے جیب میں ڈالنے کی کوشش کاروباری دنیا میں عام ہے. یہ واقعہ ایسے لوگوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے. لین دین میں اعتبار اعتماد کا حصہ ہے. ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو دولت یا عزت حاصل کی ہے وہ ہم تک دھوکہ، اغوا، جھوٹ اور فریب کے ذریعے منتقل ہوئی ہے یا نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھیں کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. گھر، کاروبار، کام کی جگہ، معاشرے، تنظیم جیسے ہم روزانہ کی بنیاد پر زندگی کے مختلف شعبوں میں کتنے لین دین اور مداخلت کرتے ہیں. اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ وہاں سے کوئی حرام چیز ہمارے اندر داخل نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا. اور اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبران کرام، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو. جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جاننے والا ہوں. اور فرمایا، اے مومنو، جو پاک رزق ہم نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ. پھر آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، بال پراگندہ اور جسم غبار آلود ہے، دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کو غذا حرام کی ملی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟